الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں انسان تھوڑے دن رہے یا زیادہ دن، بہرحال اسے دنیا سے جانا ہے. عمر چھوٹی ہو یا بڑی، حالات موافق ہو یا مخالف، خوشحالی ہو یا تنگ دستی، زندگی بہرحال ختم ہونے والی ہے. اصل اعتبار خاتمے کا ہے کہ انسان کا خاتمہ کیسا ہوا. اگر خاتمہ اچھا ہوا تو آگے آرام ہی آرام ہے، اور اگر خدا نخواستہ خاتمہ اچھا نہیں ہوا تو آگے تکلیف ہی تکلیف ہے. دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا میں آرام اور تکلیف کا اصل تعلق جسم سے ہوتا ہے، روح پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. آخرت میں آرام اور تکلیف کا اصل تعلق روح سے ہوگا، جسم پر بھی اس کا اثر پڑے گا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح کا مجموعہ بنایا ہے. یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اصل میں جسمانی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی اصل میں روحانی زندگی ہے. جیسے ہم دنیا میں کھانا کھاتے ہیں تو اصل لذت جسم کو حاصل ہوتی ہے، طاقت اور قوت جسم کو حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر روح پر بھی پڑتا ہے. روح کو بھی خوشی ہوتی ہے. آرام کرتے ہیں تو اصل میں توانائی جسم کو حاصل ہوتی ہے، روح پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. ہر آرام، ہر تکلیف، ہر خوشی، ہر غم کا یہی حال ہے. آخرت میں اس کا الٹا ہے. وہاں اصل معاملہ روح کے ساتھ ہوگا، جسم پر بھی اس کا اثر ہوگا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کسی قدر قریب سے سمجھنے کے لیے ہم کو ایک نمونہ عطا فرمایا ہے خواب کا. جب بندہ خواب دیکھتا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں، حالانکہ وہ لیٹا ہوا ہے، اور وہ اپنے کو دیکھ رہا ہے کہ میں بیٹھا ہوں.
اس کے قریب میں جو شخص بیٹھا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لیٹا ہے، لیکن وہ خواب میں اپنے آپ کو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ خواب کا تعلق اصل میں اس کی روح سے ہے، اور خواب میں جسم روح کے تابع ہے، تو روح کے ساتھ ساتھ وہ جسم کو بھی دیکھ رہا ہے کہ بیٹھا ہے۔ خواب میں وہ دیکھ رہا ہے کہ میں دوستوں سے ملاقات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں، یہ خالص روحانی تجربہ ہے، لیکن خواب کے اندر اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے منہ سے کھا رہا ہوں، میں اپنا ہاتھ چلا رہا ہوں، میں اپنے دانت چلا رہا ہوں، اور مجھے اچھا لگ رہا ہے، مزہ بھی آ رہا ہے، پیٹ بھی بھر رہا ہے، تو جسم پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے نا، کم از کم اس کی ذات کی حد تک تو جسم پر بھی اثر ہو رہا ہے۔ اور بسا اوقات آدمی دیکھتا ہے نعوذ باللہ خواب میں، اللہ محفوظ رکھے، کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایک دم سے چیخ مارتا ہے، اس چیخ کا تعلق تو اس کے جسم سے ہے نا، تو یہ کچھ زیادہ اثر ہو گیا جسم پر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں وہ کسی منظر سے ڈرتا ہے اور کانپنے لگتا ہے، تو بازو میں جو بیٹھا ہے وہ دیکھتا ہے بھئی یہ کیوں کانپ رہا ہے، اس کو اٹھاتا، کیا ہوا؟ نہیں میں بہت ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ تو خواب تو خالص روحانی تجربہ ہے، لیکن جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے، اسے خود محسوس ہوتا ہے کہ اس کا اثر ہو رہا ہے، اور بسا اوقات یہ اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو بھی محسوس ہو جاتا ہے۔ بہت سارے تجربات اس کے بھی ہوئے ہیں کہ خواب میں کوئی واقعہ پیش آیا اور بعد میں جسم میں اس کے آثار نظر آئے، باقی رہے، وہ اتنا زیادہ اثر کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تو اور بھی ایسے مسلسل تجربات ہو رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس قسم کے تجربات اور زیادہ بڑھیں گے، جن کے ذریعے آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی اور جنت کی زندگی انشاءاللہ اور آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اور کیوں نہ ہو تجربات، خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم انسانوں کو کائنات میں اور خود انسانوں کی اپنی ذات میں اتنی نشانیاں دکھا دیں گے کہ انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ قرآن پاک میں ان کو جو کچھ بتلایا گیا سب بالکل سچ اور درست ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، ابھی تو ان کو اس پر اکتفا کر لینا چاہیے کہ بتلانے والے اللہ ہیں، اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ جو کچھ بتلا رہے ہیں اپنے علم کے مطابق بتلا رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بتلا رہے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق بتا رہے ہیں۔ ہم ایک ڈاکٹر کو اپنے خون کا سیمپل دیتے ہیں، ہمیں خون میں کچھ بھی نہیں نظر آتا، اس میں ملیریا کے جراثیم ہیں کہ اس میں وہ ٹائیفائڈ کے جراثیم ہیں یا اس میں اور کسی بیماری کے جراثیم ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہمیں نہیں معلوم ہوتا نا، دیکھیں بھی تو پتہ نہیں چلتا، اس سلائڈ کو بھی الٹ پلٹ کے دیکھیں تو سب ایک جیسی لگتی ہے، اور پھر ڈاکٹر صاحب دوسرے دن بلاتے ہیں، ایک رپورٹ پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو ٹائیفائڈ ہے، آپ کے مریض کو ٹائیفائڈ ہے، اتنے دن اس کا علاج ہوگا، تو ہم مان لیتے ہیں، دیکھے بغیر مان لیتے ہیں نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کا علم ہمارے علم سے زیادہ ہے، ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس کچھ ایسے وسائل ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، حالانکہ وہ وسائل بھی مادی ہیں، وہ بھی ہم کو حاصل ہو سکتے ہیں اگر ہم وہ علم حاصل کر لیں، اگر ہم وہ مشینیں حاصل کر لیں، اگر ہم خون کا چیک اپ سیکھ لیں تو اس کی طرح ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی طرح ہم بھی واقفیت حاصل کر سکتے ہیں، وہ سارے مادی وسائل ہیں، لیکن ہمارے پاس نہیں ہیں، تو جس کے پاس ہیں ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں نا۔ ہمیں سارے مریضوں کا خون ایک جیسا لگتا ہے، لیکن ایک واقف کار جب اس کو خوردبین میں رکھتا ہے اور دیکھتا ہے تو وہ بتلا دیتا ہے یہ فلاں جراثیم ہے۔ ہم اگر خوردبین میں بھی دیکھیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہمیں کچھ شکلیں نظر آئیں گی، لیکن وہ شکلیں کس جرثومے کی ہیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا، وہ پہچانتا ہے، جس نے اس کا فن کیا ہے، جس نے اس ہنر کو سیکھا ہے، جس نے وہ علم حاصل کیا، وہ پہچانتا ہے۔
تو جو علم ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ وہ ہماری دسترس سے باہر نہیں ہے، ہمیں حاصل ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے، تو جس کے پاس ہے ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ آخرت کا علم ہماری دسترس سے بھی باہر ہے، ہم حاصل کرنا بھی چاہیں تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ آخرت کا وہ علم صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس ہے، ان کو یہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور قرآن کا لفظ اس کا گواہ ہے کہ قرآن سچا ہے۔ قرآن نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سچا بتلایا ہے، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ اس کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو وہ علم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے تعلق سے، برزخ کے تعلق سے حاصل ہے، وہ ہماری دسترس سے باہر ہے، ہم اسے اپنے طور پر سیکھنا بھی چاہیں تو نہیں سیکھ سکتے، ہم ان وسائل کو حاصل بھی کرنا چاہیں تو نہیں حاصل کر سکتے۔ اس وسیلے کا نام وحی ہے، اور وحی ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، وحی تو انبیاء کرام کے پاس آتی ہے، اور کوئی انسان اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا ہے، کامل الایمان بن سکتا ہے، اللہ کا نہایت اعلیٰ درجے کا قرب حاصل کر سکتا ہے، لیکن کوئی ولی نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور یہ بات تو انسانی عقل بھی مانتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو ختم نہیں ہونا چاہیے، باقی ہونا چاہیے، لیکن کس طرح باقی رہے، اس کے کیا حالات ہوں، اس پر کیا کیفیات گزریں، کوئی انسان اپنی عقل سے اس کو نہیں جان سکتا۔ ایک بات سمجھیں، نبی کی بتلائی ہوئی کوئی بات خلاف عقل نہیں ہوتی، لیکن نبی کی بتلائی ہوئی اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عقل اپنے طور پر ان کو جان نہیں سکتی۔ جب اسے وحی کی روشنی مل جاتی ہے، نبوت کی رہنمائی مل جاتی ہے، تو عقل مان لیتی ہے، اور پھر عقل کے لیے اس کو تسلیم کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بات عقلاً محال نہیں ہوتی، عقلاً ممکن ہوتی ہے، لیکن عقل کی دسترس سے باہر ہوتی ہے۔ تو آخرت کے معاملات 100% موقوف ہیں، آخرت کے معاملات کا علم 100% موقوف ہے وحی الہی پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق بتلایا۔ جیسے ایک آدمی ہمارے بازو میں لیٹ کر سو رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے وہ عمرہ کر رہا ہے، وہ طواف کر رہا ہے، وہ سعی کر رہا ہے، وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اور جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ آج تو میں عمرہ کرنے گیا تھا، اور آج تو میں مدینے بھی گیا۔ اب آپ حساب لگائیں بھائی، اگر ہوائی جہاز سے بھی کوئی جائے تو کم سے کم 4-5 گھنٹے تو چاہیے، کچھ وقت ایئرپورٹ جانے کے لیے چاہیے، کچھ وقت جہاز میں سفر کرنے کے لیے چاہیے، کچھ وقت امیگریشن کے لیے چاہیے، کچھ وقت مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے چاہیے، اور کچھ وقت طواف کرنے کے لیے چاہیے۔ پھر مکے سے مدینہ کیسے جائے گا، کسی تیز رفتار سواری سے جائے گا تب بھی چند گھنٹے چاہیے، اور پھر وہاں حاضری چاہیے۔ اتنی دیر تو یہ سویا بھی نہیں تھا، یہ تو آدھے گھنٹے سے بھی کم سویا اور کہہ رہا ہے میں نے عمرہ کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جو تجربہ ہوا اس کا تعلق روح سے ہے، اور روح زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ یہ جو وقت کی پابندیاں ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، یہ ہمارے جسم کے لیے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جسم زمان و مکان کی قید میں ہے۔ اگر زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جائے تب تو لمحوں میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو تو جسمانی تجربہ بھی ہوا نا، اسے تو خواب میں یہ محسوس ہوا کہ میں نے اپنے جسم پر احرام کے کپڑے پہنے، میں نے اپنے پیروں سے چل کر کے طواف کیا۔ جتنی دیر تک خواب دیکھتا رہا اتنی دیر تک تو اس کا وہ تجربہ جسمانی بھی رہا، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سو رہا ہے۔ یہی حال برزخ کا ہوتا ہے، یہی حال قبر کا ہوتا ہے۔ ہم کو نظر آتا ہے یہ مردہ قبر میں ہے، سڑ گیا، گل گیا، اس کا جسم ختم ہو گیا، لیکن اس کو جو تجربہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے جسمانی بھی ہوتا ہے، اصل روحانی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ تجربہ جسمانی بھی ہوتا ہے۔
تو قبر کے سلسلے میں، قبر کی راحتوں کے سلسلے میں اور قبر کے عذاب کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان کے ظاہر الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے جسمانی تجربات ہوتے ہیں۔ اب ایک عام سے آدمی کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ صاحب اگر ایک آدمی کو جلا دیا گیا، ایک آدمی کو پانی میں بہا دیا گیا، ایک آدمی کی لاش کو جانوروں نے کھا لیا، یا کسی آدمی کو قبر میں دفن کر دیا گیا اور کچھ دنوں کے بعد اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی، تو جسم تو بچا نہیں، یہ تجربہ کیسے ہوا؟ ہم کو نہیں نظر آ رہا، لیکن جس کی روح کو وہ تجربہ ہو رہا ہے اس کے لیے وہ روح کے ساتھ ساتھ جسمانی تجربہ بھی ہے، جس کا تجربہ ہمیں تقریباً روزانہ خواب کی حالت میں ہوتا رہتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کے لیے اس روحانی تجربے کے ساتھ ساتھ وہ عمل جسمانی بھی ہوتا ہے۔ جس طرح بسا اوقات خواب کا روحانی تجربہ جسم پر کچھ زیادہ اثر چھوڑتا ہے، انسان چونک کر اڑ جاتا ہے، یا انسان خواب کے اندر ہنسنے لگتا ہے اور نظر آتا ہے ارے یہ ہنس رہا ہے لیٹے لیٹے، اس کے چہرے پر آثار نظر آتے ہیں ہنسی کے، یہ مسکرا رہا ہے، اسے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح بسا اوقات مردوں کے جسم میں بھی اس کے اثرات نظر آ جاتے ہیں، جیسے شہداء کے جسموں میں نظر آتے ہیں کہ ان کے جسم بھی تر و تازہ رہتے ہیں، ان کے جسم بھی باقی رہتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ زندہ انسانوں کو کچھ نمونے دکھا دیتے ہیں۔ بعض حضرات نے برزخی حالات نقل کیے ہیں اور معتبر ذرائع سے نقل کیے ہیں، صحیح واقعات ڈھونڈ ڈھونڈ کر نقل کیے۔ ان میں ہمارے پڑوس کے ملک کے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر نور احمد صاحب، ان کی ایک کتاب آج سے کچھ 30-20 سال پہلے، جس زمانے میں بمبئی میں دھراوی میں میرا قیام تھا، اس وقت مجھے ملی تھی، ڈاکٹر نور احمد کی برزخی حالات کے سلسلے میں۔ اتنی تفصیل سے اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اگر کوئی صاحب اس کتاب کو جانتے ہوں یا ان کی نظر پڑ جائے کہیں تو مجھے دوبارہ چاہیے، وہ اگر عنایت فرمائیں گے تو مہربانی ہوگی، ذہن میں رکھیں۔ نور احمد نام تھا ان کا، ڈاکٹر نور احمد۔ انہوں نے برزخی حالات پر کتاب لکھی تھی، بہت زیادہ موٹی بھی نہیں تھی، کچھ 100 صفحات رہے ہوں گے، چھوٹے سائز کی۔ پورا کتاب کا نام کیا تھا وہ یاد نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے بہت سارے واقعات لکھے تھے اور سارے واقعات ان کے تجربات کے تھے، یعنی ہر واقعہ انہوں نے سند متصل کے ساتھ لکھا تھا، یا تو ان کا ذاتی تجربہ تھا یا ان کے کسی دوست کا تجربہ تھا، تو اپنے اس دوست کا نام لکھ کر کے۔ تو انہوں نے اپنے ایک انجینئر دوست کا، یہ خود نیک آدمی تھے ڈاکٹر نور احمد، انہوں نے اپنے ایک انجینئر دوست کا ایک واقعہ نقل کیا کہ پڑوس کے ملک میں حکومت کی طرف سے کوئی نہر کھودی جا رہی تھی، کنال کہتے ہیں وہاں نہر کو، تو نہر کی کھدائی ہو رہی تھی۔ وہ انجینئر صاحب اس کے ذمہ دار تھے، وہ انجینئر صاحب نے ڈاکٹر نور احمد کو آ کر اپنا واقعہ خود سنایا، کہنے لگے کہ کھدائی ہو رہی تھی، ایک دن میں گیا تو میں نے دیکھا کہ مزدوروں نے کام روکا ہوا ہے اور سب ہکا بکا ہے، بالکل ایک دوسرے کو دیکھ رہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آخر کیا ہوا، تو کافی گہری کھدائی ہو چکی تھی، اس کے اندر نیچے ایک گڑھا مل گیا تھا ان کو، گویا کافی گہرائی کے اندر ایک قبر تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا یہ کئی صدیوں پرانی قبر ہوگی، اتنی اندر گہرائی میں تھی۔ وہ قبر جب کھلی تو لوگوں نے دیکھا، وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں میں نے بھی دیکھا کہ جو اللہ کا بندہ لیٹا ہے اس کا پورا جسم صحیح سلامت ہے، وہ آرام سے لیٹا ہوا ہے، اور اس کے منہ کے اوپر ایک پھل رکھا ہوا ہے جس سے تھوڑی تھوڑی دیر میں رس نکل کر اس کے منہ میں گرتا ہے، اور وہ اس کو ایسے جیسے کوئی مزہ لے رہا ہے اور چوس رہا ہے، ایسے چوس لیتا۔ یہ ان کا آنکھوں دیکھا حال تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یہ واقعہ اس لیے نقل کیا کہ وہ جو انجینئر صاحب تھے ان کا ایک بیٹا دماغی طور پر کمزور تھا، اور وہ اپنے اس بیٹے سے بڑے پریشان رہتے تھے انجینئر صاحب۔ اور انجینئر صاحب بھی کافی حد تک آزاد خیال آدمی تھے، آج کے زمانے کے لبرل جو بالکل دین بیزار، علماء بیزار لوگ ہوتے۔ تو وہ انجینئر صاحب نے ایک دن ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میں اس بیٹے سے تنگ آ چکا ہوں، میں سوچتا ہوں کسی دن اس کو میں زہر کا انجیکشن دے دوں گا۔
تو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھیں اللہ سے ڈریں، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اس کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے، آپ کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر وہ بیچارہ معذور ہے تو آپ اس کو اپنا امتحان سمجھیں، اپنی آزمائش سمجھیں، اس کو سنبھالیں۔ لیکن وہ بڑے غصے میں تھے۔ اس کے چند دنوں کے بعد وہ آئے ڈاکٹر صاحب کے پاس اور آنسوؤں کے ساتھ کہا ڈاکٹر صاحب میں نے یہ حالات دیکھ لیے، واقعی میں نے برزخ کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور مجھے یقین ہو گیا، آپ جو سمجھاتے ہیں اب مجھے اس کا یقین ہو گیا، اب میں اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہوں گا، جو اللہ کی امانت ہے جیسا بھی ہے میں سنبھالوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا تھا تاکہ ذرا ان کی اصلاح ہو جائے، اور کیا پتا ان کے پیچھے بیچارے ڈاکٹر صاحب نے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی اللہ سے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، جمع کیے جائیں تو انگنت واقعات ہیں۔ میں نے جس کتاب کا حوالہ دیا اس پوری کتاب میں اسی قسم کے واقعات تھے، اور میں خاص طور سے اس کتاب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کتاب میں کوئی واقعہ بھی پرانے زمانے کا کتابوں سے نقل نہیں کیا گیا تھا، وہ سب انہوں نے تازے واقعات لکھے تھے جو ان کے اپنے تجربات تھے یا ان کے جاننے والوں کے تجربات تھے، جس کے پورے حوالے لکھے تھے۔ یہ واقعہ جو میں نے ذکر کیا اس میں یہ کنال کس علاقے میں کھودی جا رہی تھی اس کا پورا تذکرہ ہے اس میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس طرح حالات دکھا دیتے ہیں۔ اب اس کو سمجھیں کہ جس طرح انسان کی جسمانی زندگی جو ہے اس کے دو مرحلے ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا۔ عموماً طبعی طور پر فطری طور پر ایک چھوٹا مرحلہ گزرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، وہاں بھی تو انسان زندہ ہوتا ہے نا۔ 4 مہینے کے بعد بچے کے جسم میں جان پڑ جاتی ہے، کچھ اور عرصہ گزرنے کے بعد اس کے ہاتھ پیر مکمل ہو جاتے ہیں، اس کا دماغ بھی بن جاتا ہے، اس کا دل بھی بن جاتا ہے، اس کے اعضاء بھی بن جاتے ہیں، لیکن سب نے ابھی کام کرنا نہیں شروع کیا ہوتا، دماغ نے کام کرنا نہیں شروع کیا ہوتا، دل کام کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ پیدا ہوتا ہے اسی جسم کے ساتھ، پھر دنیا میں آنے کے بعد اس جسم کی تکمیل ہوتی ہے، اس کی مزید نشو و نما ہوتی ہے، اور جتنی عمر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کی اتنی عمر وہ گزارتا ہے۔ تو جسمانی زندگی کے 2 مرحلے ہیں، ایک چھوٹا سا ایک بڑا۔ اسی طرح موت کے بعد جو اصل روحانی زندگی شروع ہوتی ہے اس کے بھی 2 مرحلے ہیں، ایک برزخ کی زندگی اور ایک قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ برزخ کی زندگی کو ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ماں کے پیٹ کے اندر کی زندگی ہے، صرف سمجھنے کے لیے، تشبیہ کے لیے۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ قبر میں جاتا ہے تو یہ فیصلہ کیسے ہو کہ اب اس کے آگے کے حالات کیا ہوں گے؟ آج کا سبق بس یہ ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اطلاع سے اس بات کو سمجھنا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ جب یہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ گئی کہ یہ معاملہ اصل میں روح کے ساتھ ہوتا ہے تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کو قبر میں دفن کیا گیا یا کسی کو جلا دیا گیا یا کسی کو پانی میں ڈبا دیا گیا یا کسی کو جانوروں نے کھا لیا یا کسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جسم رہے یا نہ رہے اس کے لیے وہ رہتا ہے۔ جو قبر میں جاتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا یہ تجربہ روح کے ساتھ جسم کا بھی ہے، دوسروں کے لیے رہے یا نہ رہے۔ اس لیے بعض نادانوں کو، بعض ناسمجھوں کو یہ اشکال ہونے لگتا ہے کہ صاحب جن کو قبر میں دفن ہی نہیں کیا گیا ان کے لیے عذاب قبر کیسے؟ ایک مرتبہ، کافی پرانی بات ہو گئی، یہ عاجز ملک کے ایک دوسرے صوبے میں ایک دور دراز علاقے میں قرآن پاک کا درس دے رہا تھا ایسی بیٹھ کر۔ رمضان کا مہینہ تھا، ایک صاحب آئے جو اپنے کو اہل قرآن سمجھتے تھے، حالانکہ جو منکر حدیث ہے وہ اہل قرآن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اہل قرآن کہاں سے ہوگا؟ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھے ہی نہیں جا سکتا۔
جیسے فقہا کے بغیر حدیث کو نہیں سمجھا جا سکتا، جو فقہ کا منکر ہے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا، اسی طرح حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، جو حدیث کا منکر ہے وہ اہل قرآن نہیں ہو سکتا۔ یہ اس زمانے کا تماشا ہے، انسان جس چیز کا منکر ہوتا ہے اسی کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے۔ جو حدیث کے منکر ہیں وہ اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو قرآن کے منکر ہیں وہ اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دیتے ہیں، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ سب کو صحیح سمجھ دے دے، سب کو ہدایت دے دے۔ تو ایک صاحب آئے، درس کے درمیان برزخ کے حالات کا، قبر کے عذاب کا تذکرہ چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مولانا کیا عذاب قبر کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ ان بیچاروں کو یہ غلط فہمی ہے کہ عذاب قبر کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہر چیز میں بخاری شریف میں دکھاؤ، یعنی جو بات بخاری میں نہیں لکھی وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اب اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں ہر بات قرآن میں دکھاؤ، ہو سکتا ہے کل کو کوئی نیا فرقہ کھڑا ہو جائے وہ کہے قرآن میں نہیں سورہ فاتحہ میں دکھاؤ، تو اب ہر بات سورہ فاتحہ میں کیسے دکھائی جائے؟ اس سے آگے کوئی اور سمجھدار کھڑا ہو جائے بڑا دانشور، اور وہ کہے سورہ فاتحہ کی بھی کیا ضرورت ہے، ہر بات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دکھاؤ۔ تو بھائی جو چیز جہاں ہے وہی رہے گی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ عذاب قبر قرآن میں ہے، تو میں نے کہا اگر قرآن میں نہیں ہے تو آپ نہیں مانیں گے؟ کہنے نہیں مجھے قرآن میں بتائیے۔ میں نے کہا نہیں، حدیث میں ہے، اور آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں حدیث کا؟ بیٹھیے۔ اب بیٹھ گئے۔ اب میں نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے اور اساتذہ کرام کی محنت کے صدقے میں تھوڑی دیر میں ان سے یہ منوا لیا کہ حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ اگر کوئی آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے، اور حدیث کو مانے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب انہوں نے اس کا اعتراف، ان کا سمجھ میں آ گیا جو بات حدیث میں ہے وہ گویا قرآن میں بھی ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی شرح ہے، قرآن کی وضاحت ہے۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے جو علم ملا ہے آپ کو وہ آپ نے بیان فرمایا۔ مان لیا انہوں نے، بیچاروں نے، کوئی انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ جب مان کر چلنے لگے مسجد سے ذرا تھوڑا سا چند قدم چلے، ارے میں نے کہا رکو، قرآن میں بھی ہے وہ بھی سن لو۔ عذاب قبر کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے وہ بھی سن لو۔ تو وہ چونکے، انہیں تو یہ بتلایا گیا تھا، یہ سمجھایا گیا تھا، ان کے لٹریچر میں ان کو یہ پڑھایا گیا تھا کہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ نے کہا یہ بتلاؤ فرعون اور اس کی قوم زندہ ہے کہ مر چکے؟ تو کہنے کہ مر چکے۔ ہم نے کہا ابھی قیامت تو نہیں آئی نا، تو ابھی کہاں ہیں وہ لوگ؟ برزخ میں، اسی کو قبر کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں قبر جس کو کہا گیا ہے وہ اصل برزخ ہے، اس کا عنوان ہے قبر۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو عذاب قبر کا تعلق برزخ سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، روزانہ صبح شام ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یہ عذاب ابھی ہوتا ہے، ابھی قیامت تو نہیں آئی۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے ابھی ان کو اس سے بڑے عذاب میں ڈال دو۔ تو یہ جو ابھی عذاب ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ لو مجھے نہیں معلوم تھا یہ بات قرآن میں، تو یہ آپ پہلے ہی بتلا دیتے، اتنی لمبی چوڑی گفتگو کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا اگر میں پہلے بتلا دیتا تو تمہارا مرض اور بڑھ جاتا۔ تم جس بیماری کے ساتھ سوال لے کر آئے تھے وہ بیماری اور بڑھ جاتی۔ اس جواب کا جاننا تمہارے لیے اتنا ضروری نہیں تھا جتنا تمہاری بیماری کا علاج ضروری تھا۔ اب الحمدللہ وہ علاج ہو گیا، تم نے اعتراف کر لیا کہ ہاں حدیث کا ماننا ضروری ہے، اس لیے میں نے بتلا دیا۔ اگر تم اعتراف نہ کرتے میں تم کو یہ آیت کبھی نہ سناتا۔ جاؤ اپنا کام کرو۔ تو برزخ کے جو حالات بتلائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہی حالات کو قبر کے حالات کہا گیا ہے۔ قبر کا مطلب مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جو وقت گزر رہا ہے، جہاں بھی گزر رہا ہے، جس حال میں بھی گزر رہا ہے، وہاں کے جو حالات ہیں ان کو قبر کے حالات کہا گیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ بتلایا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے. قبر کے سلسلے میں یہ تھوڑی سی وضاحت ضروری تھی تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے، چونکہ یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. جس کو دفن کیا گیا اس کے ساتھ بھی، جس کو جلا دیا گیا اس کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہر ایک کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہ جسمانی تجربہ ہو رہا ہے. اس کے لیے وہ جسمانی تجربہ ہوتا ہے، جیسے سونے والے کے لیے خواب میں روحانی تجربہ، اس کے لیے جسمانی تجربہ ہوتا ہے. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے. امام احمد اور امام ابو داود نے اس روایت کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا. امام احمد نے مسند احمد میں اور امام داود نے سنن ابی داود میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک لمبی گفتگو فرمائی ہے حضرت برا ابن عازب نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بتلا رہے تھے کہ کیا کیا حالات ہوتے ہیں، اور اس میں سے قبر سے متعلق جو بات ہے اس کو یہاں سے انہوں نے شروع کیا. فرمایا قال یأتیہ ملکان. حضرت برا کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسانہ، اسے اٹھا کر بیٹھاتے ہیں. اس کو یہ تجربہ ہوتا ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے مجھے جسم کے ساتھ اٹھا کر بیٹھایا گیا. چاہے وہاں کوئی کیمرہ لگا دیا جائے تو ضروری نہیں کہ کیمرے کے اندر نظر آئے گی بیٹھایا گیا، اور آ بھی سکتا ہے. کبھی اللہ چاہے تو دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ کرا بھی سکتے ہیں جسم پر کچھ زیادہ اثر ہو جائے. لیکن جو صاحب معاملہ ہے، جو میت ہے، جس کا انتقال ہوا، اسے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بیٹھایا گیا. فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ. وہ دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي اللَّهُ. وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. دنیا میں جس کا یہ یقین تھا کہ میرا رب اللہ ہے وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، جس کا یقین روح تک پہنچا ہوا تھا. اور اگر خالی زبان سے کہتا تھا میرا رب اللہ ہے، لیکن یقین یہ تھا کہ میرا رب کارخانہ ہے، میرا رب دکان ہے، میرا رب ملازمت ہے، اسی لیے وہ کارخانے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کہ نافرمانی نہیں کروں گا تو پیسہ کیسے آئے گا. کارخانہ مجھے کھلاتا ہے تو اس کا رب کارخانہ ہے، اور کارخانے کو وہ بھول جائے گا. اس کا رب دکان ہے، اس کو وہ بھول جائے گا. ایک کپڑے میں وزن گھٹانا، وزن بڑھانا، پانی ڈالنا، جھوٹ بولنا، پک کی چوری کرنا، پاور کی چوری کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی ربوبیت کا انکار ہے. دھوکے میں رہتے ہیں ہم لوگ زندگی بھر کہ ہم اللہ کو رب مان رہے ہیں. جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ روزی کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. جو اللہ کو رب نہیں مانتا ہے وہ پیٹ بھرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا. تو اگر واقعی مومن تھا، اس نے اللہ کو رب مانا تھا، تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ. پھر دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا تھا؟ کوئی قانون تھا، کوئی ضابطہ تھا جس کی تم پابندی کرتے تھے؟ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ. وہ کہتا ہے ہاں میرا دین اسلام تھا، میں اسلام کا پابند تھا. مجھے اسلام کے حوالے سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو حکم دیا میں اس کو مانتا تھا. ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ کسی دین کے پابند نہیں، کسی ضابطے کے پابند نہیں، جو مرضی میں آئے وہ کر رہے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خاندان والے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ایک رسم ہے، ایک رواج ہے. لیکن اس کے بعد ہمارا پیجامہ بھی زمین کو ٹچ ہو رہا ہے، ہماری داڑھی بھی غائب ہو رہی ہے، ہمارا سر بھی کھلا ہوا ہے، اور ہماری شادی، ہمارا بیاہ، ہماری خوشی، ہمارا غم، سب کچھ اپنی مرضی سے ہو رہا ہے. کسی ضابطے کے پابندی نہیں ہے، کسی دین کے پابند نہیں ہے. تو وہاں کیسے کہیں گے کہ میرا دین اسلام ہے؟ جس نے اسلام کی پابندی کی ہوگی، جس نے واقعی یہ سمجھا ہوگا یہ ضابطۂ حیات ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے، مجھے اس کی پابندی کرنا ہے، وہ کہہ سکے گا میرا دین اسلام ہے. اللہ کرے آج سے ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ کو اپنا رب مان لیں، اسلام کو اپنا دین مان لیں. ورنہ جانا تو سب کو ہے نا. قبر میں جانا یقینی نہیں ہے، لیکن اس سوال سے گزرنا یقینی ہے. کچھ پتہ نہیں ہے قبر ملے گی یا نہیں ملے گی، کچھ پتہ نہیں ہے کفن ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن مرنا تو یقینی ہے. اس سوال کا تجربہ تو ہونا یقینی ہے
اللہ اس سوال میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ورنہ صرف زبان سے ہم دہراتے رہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے طوطا پالا ہوا تھا اور اس کو کلمہ سکھایا تھا، دن بھر وہ کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سننے والے بھی اس کو سن کر کلمہ پڑھنے لگتے تھے۔ بڑے اللہ والے تھے، ان کی خانقاہ تھی، وہاں دن بھر لوگ اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، کلمے کی ضربیں لگاتے تھے۔ اس نے بھی سن سن کے وہی سیکھ لیا تھا، دن بھر کلمہ پڑھتا۔ ایک دن پنجرہ کھلا رہ گیا، بلی کی دعوت ہو گئی، بلی نے طوطے کو پکڑ لیا، مار ڈالا، کھا لیا۔ وہ بزرگ بہت غمگین تھے، بیٹھے تھے، بہت غمگین تھے، مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ ان کے مریدین و معتقدین کو یہ خیال ہوا کہ حضرت کا دل بہت غمگین ہے، ان کو تسلی دینا چاہیے۔ تو کہا حضرت ہم دوسرا طوطا لا کے دے دیں گے، آپ اتنے غمگین ہو گئے ایک طوطے کی خاطر، ہم کلمہ پڑھنے والا طوطا لا کے دے دیں گے، ہم ایسا سیکھا ہوا، ہم لوگوں نے بھی اپنے طوطوں کو سکھایا ہے، مشق کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک دم سے ان لوگوں کی طرف گھور کے دیکھا اور کہا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ اس طوطے کے غم میں رو رہا ہوں؟ میں نے اتنی محنت کر کے اس کو کلمہ سکھایا تھا، وہ دن بھر کلمہ پڑھتا تھا، لیکن وہ کلمہ اس کی زبان پر تھا، یعنی اس کے جسم میں تھا، وہ کلمہ اس کی روح میں نہیں اترا تھا، اس کے دل میں نہیں اترا تھا۔ دل میں اترنا یعنی روح تک پہنچ جانا، وہ اس کی زبان میں تھا۔ جب بلی نے پکڑا تو وہ نکلا جو اس کے دل کے اندر تھا۔ میں نے دیکھا جب بلی نے پکڑا تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے نہیں گیا، وہ ٹیں ٹیں کرتا ہوا گیا، اس لیے کہ موت کے وقت میں وہ نکلتا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے۔ میری زندگی گزر رہی ہے کلمہ پڑھتے پڑھتے، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے اس وقت سے، اگر یہ کلمہ میرے دل میں نہیں اترا تو جس وقت ملک الموت آ کر گردن پکڑیں گے تو میرے اندر سے کیا نکلے گا؟ وہاں قبر میں وہ نکلے گا جو اندر اترا ہوگا۔ ساری زندگی ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے رب ہیں، یہ اندر اترا ہے یا نہیں اترا، اور اسلام میرا دین ہے، یہ اندر اترا ہے یا نہیں اترا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ میرے اندر اترا ہے یا نہیں اترا۔ اس لیے کہ وہ تجربہ اصل میں روحانی ہوگا، اگر وہ روح تک پہنچا ہے تو نکلے گا، ورنہ جسم تو ختم ہو چکا ہوگا، جو چیز جسم میں ہے وہ نہیں نکلے گی۔ فَيَقُولَانِ لَهُ، پھر وہ دونوں فرشتے کہیں گے مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، ان بزرگ کے بارے میں تمہارا خیال ہے جن کو اللہ نے تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا، جو تمہارے درمیان اٹھائے گئے، جن کی بعثت ہوئی تمہارے درمیان، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ، تو وہ کہے گا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جس نے واقعی مانا ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول، آج ہی کی بات ہے، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، ان کی ایک نصیحت پڑھ رہا تھا میں، انہوں نے بڑے درد کے ساتھ لکھا ہے کہ اس زمانے میں بہت سارے علماء اور دینداروں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ سنتوں کو ترک کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ یہ کام نہیں کرتے، ہاں وہ سنت ہے نا، وہ سنت کو چھوڑنا جائز ہے، انہیں صرف اتنا ہی یاد رہ گیا کہ سنت کو چھوڑنا جائز ہے۔ ارے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تعلق ہے، اور اگر روح کی گہرائیوں سے بندہ حضور کو اللہ کا رسول مانتا ہے تو وہ تو حضور کی چھوٹی سے چھوٹی سنت پر مر مٹے گا۔ سنت کو چھوڑنا جائز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مجبوری سے، حالات کی وجہ سے نہیں عمل کر سکا اس پر تو گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس زمانے میں لوگوں نے کیا سمجھ لیا؟ سنت چھوڑنے کے لیے، اور جس چیز کو چاہتے ہیں کہ ارے یہ تو سنت ہے نا، یعنی سنت ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر انہوں نے لکھا ہے، بہت درد کے ساتھ لکھا کہ سلف میں
فرض واجب اور سنت میں صرف دلائل کے اعتبار سے فرق ہوتا تھا، استدلال میں فرق ہوتا تھا، عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ وہ جتنے اہتمام کے ساتھ فرض و واجب پر عمل کرتے تھے، اتنے ہی اہتمام کے ساتھ سنتوں پر بھی عمل کرتے تھے۔ اگر دل میں یہ اتر جائے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، ہماری بھلائی کے لیے آئے، ہماری رہنمائی کے لیے آئے، اور ہمارا تو سارا معاملہ ہی حضور کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، ہم حضور کو پہچان سکیں گے قبر میں تو ہمارا کام بنے گا، اور اگر حضور ہمیں پہچانیں گے حشر میں تو ہمارا کام بنے گا۔ قبر میں ہم کو پہچاننا ہے حضور کو، اور حشر میں حضور کو پہچاننا ہے ہمیں۔ حضور نے اگر اپنے امتی کی حیثیت سے ہمیں پہچانا تو جام کوثر نصیب ہوگا، اور حضور نے اپنے جانثار و فرمانبردار امتی کی حیثیت سے ہمیں پہچانا تو شفاعت نصیب ہوگی۔ اور اگر حضور نے کہہ دیا جاؤ تمہیں میری سنتیں پسند نہیں تھی، آج میں تم کو پسند، آج تم مجھ کو پسند نہیں ہو، جاؤ جو پسند تھے ان کے پاس جاؤ، جن کے طریقے پسند تھے، جن کے چہرے پسند تھے، جن کے لباس پسند تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا پسند تھا، انہی کے پاس چلے جاؤ۔ تو کہاں جائیں گے؟ کتنے خسارے کی بات ہے۔ جب وہ کہے گا بندہ کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے پوچھیں گے تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ کے رسول ہیں؟ بھائی بظاہر تو وہ بھی ایک انسان ہے نا، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اپنے بچوں کے باپ ہیں، اپنی بیویوں کے شوہر ہیں، اپنے ماں باپ کے بیٹے ہیں، اپنے چچا کے بھتیجے ہیں، تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ وہ اللہ کے رسول ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اور اللہ کی کتاب نے مجھے بتلایا کہ یہ کتاب جن پر نازل ہوئی ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی، یعنی اس نے ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کیا، اور علم حاصل کر کے بصیرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانا۔ پھر حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر کے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اس کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ایک سچی بات کے ذریعے، ایک کھری بات کے ذریعے اللہ ایمان والوں کے قدم جمائے رکھتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضور نے بتلایا وہ یہی کلمہ ہے، وہ یہی تصدیق ہے، وہ یہی ایمان ہے۔ یہ ایمان دنیا میں بھی انسان کو سنبھالے رکھتا ہے، اور جو ایمان دنیا میں انسان کو نہیں سنبھال پایا وہ آخرت میں کیسے سنبھالے گا؟ جو ایمان دنیا میں ہمیں گناہوں سے نہیں بچا سکا، ہماری دکانوں پر، ہمارے کارخانوں پر، ہماری ملازمتوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بیوی بچوں کے درمیان، ہمارے معاملات میں، ہمارے اخلاق میں، جو کلمہ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچا سکا، وہ کلمہ ہمیں قبر میں امتحان میں ناکامی سے کیسے بچا سکے؟ تو ہم اپنا جائزہ لے لیں، قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا، اس کا جائزہ لینا ہے تو ہم دیکھ لیں کارخانے میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، دکان پر ہمارا کیا حال ہوتا ہے، بازار میں چلتے ہوئے ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہماری نگاہیں بھٹکتی ہیں یا نہیں، ہمارے خیالات بھٹکتے ہیں یا نہیں، اور دین ہم دین کا اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں یا نہیں، ہمارے فیصلے ہمارے اپنے جذبات سے ہوتے ہیں یا اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم سے پہلے غلطیاں ہو چکی ہیں، کوئی بھی ہم سے پہلے غلطی کر چکا ہے، ہم خود غلطی کر چکے ہیں، تو ہم انہی غلطیوں کو دہراتے ہیں، ہم انہی غلطیوں کو دلیل بناتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ نہیں اگر جو غلطیاں ہو چکی ہیں ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ آئندہ غلطی ہو، اب ہم غلطی نہیں کریں گے، اب ہم پابند ہیں اسلام کے، ہم اللہ کا حکم مانیں گے، اللہ کے رسول کا حکم مانیں گے۔ ہم دیکھ لیں، ہمیں اپنی زندگی دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ قبر میں ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ قبر میں ہمارا حال اچھا ہو تو ابھی ہم اپنا حال اچھا بنائیں، ابھی اللہ کی ربوبیت کو اچھی طرح دل میں اتاریں، ابھی ہم اپنے آپ کو اسلام کا پابند بنائیں، ابھی ہم اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا پابند بنائیں۔ جب بندہ یہ تینوں جوابات دے دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود نہیں آواز دیتا لیکن اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے،
قال فینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، وہ گویا اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ کیا پکارتا ہے؟ ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچے جواب دیے، میرے بندے نے جو کچھ کہا ہے وہ سب سچ ہے۔ اللہ اس مرحلے سے ہم سب کو گزرنا ہے، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما، اللہ ہمیں توفیق دے کہ روزانہ کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو ہمیں اس کا خیال آ جائے گا، اور ہم اپنا جائزہ لے لیا کریں کہ ہمارا کیا حال ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ دوسرے بہت سارے حالات ہو سکتا ہے کوئی زندگی پر کبھی بیمار نہ ہو، کوئی زندگی پر کبھی فاقہ نہ کرے، کسی کو زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اس حساب و کتاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جو کامیاب ہو جاتا ہے اس کے لیے اعلان ہوتا ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ جواب دیے ہیں، ففرشوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، والبسوہ من الجنہ، اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو، وافتحوا له بابا الى الجنہ، اور اس کے لیے جنت کے رخ پر ایک دروازہ کھول دو، جنت کی ایک کھڑکی کھول دو، جنت کا ایک دروازہ کھول دو، فیفتح له، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، قال فیاتیہ من روحها وطیبها، وہاں سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور جنت کی خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، نہایت لذیذ عمدہ خوشبودار ہوائیں وہاں سے آنے لگتی ہیں۔ اور ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندہ رہتے ہوئے اس کے تجربات کرائے۔ پڑوس کے ملک کے ایک بزرگ ہے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، غالباً دہلی کا یا اس کے قریب کا، کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو دفن کیا، نیک تھی، متقی عورت تھی، وہ کچھ زیور پہنے رہ گئی تھی، ان لوگوں کے یہاں رواج تھا مرنے کے بعد زیور پہناتے تھے، اور جب سب گھر کی عورتیں زیارت کر لیتی تھی اتار لیتے تھے، وہ رہ گئے تھے۔ تو بعد میں اسے خیال آیا کہ زیور چلا گیا، اس کے تو کسی کام کا نہیں ہے، بچوں کے کام کا ہے، وہ تو زندوں کے کام کا ہے، تو مجھے جا کر کے قبر کھول کر کے نکال لینا چاہیے۔ وہ رات میں گیا، اس نے قبر کھولی، اسی دن دفن کیا تھا کہ زیور نکال لو، جیسی قبر کھولا تو اس نے دیکھا اندر ایک بہت بڑا باغ ہے، بہت بڑا خوبصورت باغ، اور اس کی بیوی اس میں بالکل کسی ملکہ کی طرح تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور خادمائیں لگی ہوئی ہیں اور خادم لگے ہوئے ہیں، کھانا پینا، نہریں جاری ہیں، بڑا مزہ ہے۔ تو اس کو دیکھا تو بولا ہو گیا، دیکھ کے خوش ہوا، میری بیوی کا یہ حال ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ابھی تمہارا یہاں آنے کا وقت نہیں ہوا، ابھی تم واپس جاؤ، جب وقت آئے گا تب آؤ گے۔ یہ واپس آیا تو 300 سال گزر چکے تھے، 300 سال گزر چکے تھے۔ وہ دیوانوں کی طرح لوگوں کو بتلاتا تھا، یہاں میرا گھر تھا، اس محلے میں تھا، یہاں قبرستان تھا، وہاں کوئی قبرستان نہیں تھا، وہاں پورا محلہ آباد ہو چکا تھا، پوری عمارتیں کھڑی ہوئی تھیں، وہاں اس کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی اس کو نہیں جانتا تھا۔ اس کا آج 300 سال پہلے کا کوئی آدمی آ جائے، آ کر کے بتلائے میں اس محلے میں رہتا تھا، یہاں میرا گھر تھا، میرے باپ کا یہ نام تھا، میرے دادا کا یہ نام تھا، کوئی بتلا سکتا ہے؟ جب اس نے بار بار لوگوں کو بتلایا، اپنا یہ واقعہ سنا، لوگ سمجھتے تھے یہ پاگل ہو گیا ہے۔ جب اپنا واقعہ سنایا اور بتلایا تو کچھ پرانے جانکاروں نے جو شہر کے جغرافیہ سے واقف تھے، انہوں نے نقشے نکالے اور دیکھا، کہا ہاں بھائی آج سے 300 سال پہلے یہاں قبرستان تھا۔ تھوڑی سی دیر میں اتنا وقت گزر گیا۔ مجھے ایسے بہت سارے واقعات یاد ہیں اور سند کے ساتھ یاد ہیں، پورے حوالوں کے ساتھ، لیکن پھر بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ اللہ کرے گی جو بات ہے وہیں رہے اور ہمارے دل میں اترے، بجائے اس کے کہ ہماری معلومات میں کچھ اضافہ ہو۔ اللہ کرے ہمارے معمولات میں اضافہ ہو، ہماری زندگیاں بدلیں، ہمارے دل کا حال بدلے، ہمیں اپنی اپنی فکر۔ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مُدَّ بَصَرِهِ، اور حضور نے فرمایا اور اس کے لیے تا حد نظر کھول دیا جاتا ہے، جہاں تک اس کی نظر پڑے وہاں تک کھول دیا جائے، بالکل باغ و بہار ہوتا ہے اس کی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنا دیتا ہوں۔
ابھی کچھ عرصہ پہلے ملک شام کے ایک بڑے عالم کا انتقال ہوا جن کا خاندانی لقب حفار تھا۔ حفار عربی میں قبر کھودنے والے کو کہتے ہیں۔ وہ علماء کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بزرگ جن کا انتقال ہوا، ان کے دادا پردادا میں کوئی ایک عبد الرحمن الحفار تھے، 35-40 سال کے ہو گئے تھے اور پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک قبرستان ہے ملک شام کا، مشہور قبرستان ہے دہداہ، اس میں وہ قبر کھودا کرتے تھے۔ دمشق میں، دمشق کا مشہور قبرستان ہے جہاں بہت سارے اولیاء اللہ، تابعین دفن ہیں، ممکن ہے بعض صحابہ کرام بھی ہوں۔ اس میں وہ قبر کھودا کرتے تھے۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ ذرا ایک قبر تیار کر دو، جنازہ آئے گا۔ ان کا تو کام ہی وہی تھا، انہوں نے قبر تیار کیا۔ جنازہ آیا تو اس میں تھوڑے سے لوگ تھے، اور وہ بھی شہر کے کچھ مشہور و معروف لوگ نہیں تھے۔ وہ سمجھ گیا کسی عام سے گھر کا جنازہ ہے۔ یہ جنازہ اتارنے کے لیے قبر میں اترے، اور جیسے ہی انہوں نے وہ جنازہ ہاتھ میں لیا نیچے اتارنے کے لیے، تو ان کو یہ نظر آیا کہ دو نہایت خوبصورت لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے، بہت عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور قبر تا حد نظر کشادہ ہو گئی ہے، بہت ہی باغ و بہار نظر آ رہا ہے، اور وہ دونوں اس لاش کو ان کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں۔ باقی مجمع کو لاش وہیں نظر آ رہی ہے۔ یہ ہوتے ہیں برزخ کے تجربات، اللہ جس کو دکھانا چاہتے ہیں اس کو دکھاتے ہیں۔ ان کو نظر آیا کہ وہ لے کر چلے گئے۔ یہ زندگی کا پہلا تجربہ تھا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ خیر لوگوں نے ان کو اٹھایا، باہر نکالا، پانی وانی چھڑکا، اس لاش کو قبر میں رکھا، دفن کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا، وہ عورت جا چکی تھی جس کا بیٹا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی، اس نے پھر کہا کہ ذرا قبر کھود دینا۔ پھر جنازہ آیا تو پھر ویسی تھوڑے سے لوگ تھے اور معمولی لوگ تھے۔ انہوں نے پھر جو ہاتھ میں قبر لیا تو بالکل وہی تجربہ دوبارہ ہوا۔ دو فرشتے آئے اور قبر کو سے اس کو لے کر کے چلے گئے، اور قبر تا حد نظر کشادہ ہو گئی۔ لیکن چونکہ یہ دوسرا تجربہ تھا تو ذرا برداشت آ گئی تھی ان کے اندر، انہوں نے برداشت کر لیا، دفن کیا، اور دفن کر کے جیسی وہ عورت جانے لگی تھی پیچھے پیچھے یوں ہی چلے کہ اماں ذرا رکو، تم کہاں رہتی ہو؟ یہ کس کا جنازہ تھا؟ تو اس عورت نے روتے ہوئے کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرے 2 ہی بچے تھے، دونوں فوت ہو گئے، میرا غم سے برا حال ہے، تم مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس نے کہا اماں اللہ کے واسطے بتلا دو، میں تمہیں پریشان نہیں کر رہا، مجھے بتلا دو کہ یہ تمہارے بچے کیا کرتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے تمہارے دونوں بیٹوں کے ساتھ، اللہ کی طرف سے ان کا اتنا غیر معمولی اکرام ہوا، فرشتے اپنے ہاتھوں میں ان کی لاش لے کر کے گئے، مجھے بتلا دو کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس عورت نے کہا کہ بیٹا پہلے جس بچے کا انتقال ہوا وہ میرا چھوٹا بیٹا تھا، وہ ایک مدرسے کا طالب علم تھا۔ دوبارہ جس کا انتقال ہوا یہ اس کا بڑا بھائی تھا، یہ کارپینٹر تھا، نجار، لکڑی کا کام کرتا تھا، اور یہ اپنی کمائی سے اپنے بھائی کا خرچ دیتا تھا تعلیم کا۔ ایک طالب علم اور ایک طالب علم کا کفیل۔ عبد الرحمن نے وہ قبر کھودنے کا جو آلہ ہو، جو سامان ہو، اس کو وہیں چھوڑا، اور ملک شام میں ایک بہت مشہور مسجد ہے، مسجد توبہ۔ اصل میں اس زمانے میں اس جگہ پر کسی زمانے میں بازار حسن ہوا کرتا تھا، کسی اللہ والے نے ان لوگوں سے توبہ کرا کے اور پھر اس جگہ کو خرید کے وہاں مسجد بنائی، اور اس کے ساتھ مدرسہ بھی تھا، تو اس مسجد کا نام مسجد توبہ، ابھی بھی ہے وہ مسجد توبہ۔ وہاں گئے اور وہاں مدرسے کے جو ذمہ دار تھے اور جن بزرگ نے یہ واقعہ سنایا، ان کے جد امجد ذمہ دار تھے مدرسے کے، ان کے پاس گئے کہ حضرت میرا داخلہ کر لیجیے، میں پڑھوں گا۔ تو انہوں نے کہا اتنی عمر ہو گئی اب تک کچھ پڑھا ہے؟ کہا نہیں اب تک کچھ بھی نہیں پڑھا، مکتب میں بھی نہیں پڑھا۔
تو انہوں نے کہا کہ جو پڑھنے کی عمر تھی وہ گزار دی، اب پڑھنے کے لیے آئے، وہ اس عمر میں نہیں پڑھائی ہوتی، جو پڑھنے کی عمر تھی اس میں پکا نہیں، حضرت کچھ بھی ہو میرا داخلہ لے لیجیے۔ کہا آخر کیوں، اب کیوں خیال آیا، اب تک کیوں نہیں خیال آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو قبر کھودتا تھا، مجھے اور کوئی کام نہیں آتا تھا، لیکن یہ تجربہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر آ جاؤ کتاب لے کر کے۔ اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے وہ ملک شام کے چوٹی کے عالم بنے۔ ان کا نام ہے شیخ عبد الرحمن الحفار، حفار کے معنی قبر کھدو، اور پھر ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے پرپوتے، سب کے نام کے ساتھ الحفار لگا ہوا تھا۔ جس کو اللہ دکھانا چاہتے ہیں اس طرح دکھا دیتے ہیں، ایسے کشادہ ہو جاتی ہے قبر۔ اللہ ایسی جنت کے بہاروں والی کشادہ قبریں مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے لیے تو ہم مر مٹے تو سستا سودا ہے۔ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، زندگی ضائع کر دی جائے، اللہ کی نافرمانی میں گزار دی جائے، فسق و فجور میں گزار دی جائے، غفلت میں گزاری جائے، تب بھی ختم ہو جائے گی، اور نمازوں میں اور دعاؤں میں اور ذکر و تلاوت میں اور تقوی کے ساتھ گزاری جائے تب بھی ختم ہوگی۔ لیکن زندگی ختم ہو جائے اور ہمیں یہ نعمتیں مل جائیں تو بہت سستا سودا۔ فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ، اور جو نافرمان ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، اس کفر کا تعلق دل سے ہے، اس کفر کا تعلق روح سے ہے۔ کافر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو زبان سے بھی کافر ہوتا ہے، ایک وہ جو زبان سے کافر نہیں ہوتا، جو زبان تب اپنے کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن دل کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے، اسے منافق کہتے ہیں۔ یہاں کافر کہہ کر کے کافر اور منافق دونوں کا تذکرہ ہے۔ فذکر موتہ وقال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اس کی روح بھی اس کے جسم میں داخل کی جاتی ہے، اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، یعنی اس کو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ جسم کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ مَنْ رَبُّكَ، اس کے بعد بھی دو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کر بیٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ ہاں لا ادری، وہ کہتا ہے پتہ نہیں مجھے کچھ خبر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھر جن کو رب سمجھا تھا وہ تو سب غائب ہو گئے۔ دکان کو سمجھا تھا، نوکری کو سمجھا تھا، پیسوں کو سمجھا تھا، خاندان کو سمجھا تھا، جس کو بھی یہ کھلاتا ہے یہ کھلاتا ہے یہ کھلاتا ہے، وہ تو کوئی ساتھ آئے نہیں۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا تھا؟ تو اس نے اسلام کی پابندی کی ہو تو کہے کہ میرا دین اسلام تھا۔ خوب یاد رکھو، خاندانی رسم و رواج الگ ہیں، اور اسلام کو یہ سمجھ کر قبول کرنا کہ یہ میرے لیے ضابطۂ حیات ہے، مجھے ہر حال میں اس کی پابندی کرنی ہے، یہ الگ بات ہے۔ ہمیں ہر حال میں اسلام کی پابندی کرنی، اور اگر ماضی میں ہم سے اس کے خلاف ہوا، یا ہمارے گھر والوں سے اس کے خلاف ہوا، یا ہمارے چھوٹوں اور بڑوں سے اس کے خلاف ہوا، تو وہ دلیل نہیں ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ اس پر توبہ کرے بندہ، بندی جو بھی ہیں اس پر توبہ کریں اور یہ عہد کریں ہمیں دین کی پابندی کرنی، ہمیں اسلام کی پابندی کرنی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کرنی۔ تو پابندی کی ہو تو اسلام یاد آئے گا، جب پابندی نہیں کی، چاہے وہ اپنے کو مسلمان کہتا تھا یا انکار کرتا تھا۔ فَيَقُولُ ہاں لا ادری، وہ کہے گا ہائے مجھے پتہ نہیں۔ فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، پھر وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ ان بزرگ کے سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کو تمہارے درمیان اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ فَيَقُولُ ہاں لا ادری، تو وہ کہتا ہے ہائے مجھے ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن كَذَبَ، تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے یہ جھوٹا ہے، ناکام ہو گیا۔ فَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے لیے آگ کا بچھونا بنا دو، نیچے آگ بچھا دو۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اور اسے آگ کے کپڑے پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، اس سے گرمی بھی آتی ہے، گرم گرم ہوائیں بھی آتی ہیں۔ قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، پھر اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اس روایت میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوسرے موقعوں پر بعض صحابہ نے بیان فرمایا،
حضرت برا ابن عازب کے علاوہ بعض دوسرے صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، تو یوں آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کی، یوں فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس رہی ہیں ایسے پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ وہاں کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لیے، نہ ہمارا کوئی امام، نہ ہمارا کوئی مقتدی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرید۔ اپنا ایمان کام آئے گا، اپنے اعمال کام آئیں گے۔ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، یہاں ہم اپنے بڑوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے مشائخ سے سیکھ کر کے اپنی زندگی ٹھیک کر لیں تو کام آئے گا، ورنہ اگر ہم نے اپنی زندگی ٹھیک نہیں کی تو کوئی کام نہیں آئے گا، ہمارا پڑھنا لکھنا سب بیکار ہو جائے گا۔ ثم يقيض له اعمى اصم، پھر اس کے لیے ایک فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو اندھا اور بہرا ہوگا، جسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس کا کیا حال ہو رہا ہے، اور جسے اس کے چیخنے پکارنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لہو مرزبۃ من حدید، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا ہو، ایک مقدر جس سے کوٹا جاتا ہے، ایسا مقدر، ایسا ہتھوڑا بڑا سا ہوگا۔ لو ضرب بها جبل لصار ترابا، حضور نے فرمایا ایسا خطرناک وہ مقدر ہوگا کہ اگر اس سے پہاڑ کو مارا جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فیضربه بها ضربة، اس سے وہ ایک مرتبہ مارے گا۔ فیصیح صیحة یسمعها ما بین المشرق والمغرب الا الثقلین، جب وہ فرشتہ ایک مرتبہ مارتا ہے تو یہ مردہ اتنی زور سے چیختا ہے کہ انسانوں اور جناتوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی مخلوق ہے سب سنتی ہے۔ کتنے لوگوں کا تجربہ ہے، ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ کتنی مرتبہ جو کھلے ہوئے قبرستان ہوتے ہیں، جانور وہاں چرنے کے لیے جاتے ہیں اور اچانک بدک کر بھاگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی اس کا تجربہ ہوا، اچانک بدک کر بھاگتے ہیں۔ اہل نظر نے بتلایا، خود بعض موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اندر جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے جانوروں کو اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم کو عذاب قبر اس لیے نہیں دکھایا جاتا اور قبر کی آوازیں اس لیے نہیں سنائی جاتی کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دو گے ڈر کی وجہ سے۔ فیصیر ترابا، ایک مار میں وہ چور چور ہو جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے۔ ثم یعاد فیہ الروح، پھر اس میں جسم، پھر اس کے اندر روح داخل کی جاتی ہے، پھر روح لوٹائی جاتی ہے، یعنی گویا اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے میرا جسم پھر سے بن گیا، پھر مارتا، قیامت تک اس طرح مارتا رہے گا۔ ایک مار نہیں برداشت کر سکتے ہم، ایک مار، وہ روزانہ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ مارے گا اور قیامت تک مارے گا۔ اگر اس کا صحیح اندازہ ہو جائے ہم کو اور اگر صحیح یقین ہو جائے تو شاید کبھی ہم اللہ کی نافرمانی کی ہمت نہ کر سکیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اپنی آنکھوں سے جو حالات نظر آتے ہیں اور اللہ نے مجھے جن حالات کا علم دیا ہے اگر وہ سب تمہیں معلوم ہو جائے تو تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر روتے چیختے گریبان پھاڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ۔ تم سے وہ حالات اس لیے چھپا کر کے رکھے گئے ہیں کہ اللہ اس دنیا کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تم کو کام میں لگا کے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن تم یقین کرو، حضور بتلا رہے یقین کرو میری باتوں کا اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اور یوں فرمایا اگر تمہیں ان حالات کا تھوڑا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تمہارے چہرے پر کبھی ہنسی کے آثار نہ نظر آئے، رو رو کر تمہارا برا حال ہو جائے۔ اللہ اس مرحلے کو میرے لیے بھی آسان فرمائے، آپ کے لیے بھی آسان۔ اب تک جو گناہ ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، جو زندگی بچی ہے اللہ اس کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنائے اور اللہ ہمیشہ گناہوں سے بچ بچ کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سچی پکی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں، جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع
أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. یہ مولانا دارالعلوم دیوبند سے تشریف لاتے ہیں. آپ سب حضرات جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند کی کسی تعارف کی ضرورت تو ہے نہیں. مولانا بتلا رہے ہیں 34 کروڑ کا بجٹ ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور اللہ اپنے نیک و مخلص بندوں کو زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ سارے حضرات شوق کے ساتھ خوب ہمت کر کے دارالعلوم کا ضرور تعاون فرمائیں گے. جو تعاون کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ مزید یہ تفصیلات آپ بتلائیے گا. اس مجلس میں یہ اعلانات نہیں ہوتے. آپ کے کہنے سے میں نے اتنا کہہ دیا. اس مجلس میں پیسے کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے. ہم صرف اپنی آخرت بنانے کے لیے آ جمع ہوتے ہیں. بس جو لوگ بھی دارالعلوم کا تعاون کریں گے وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے کریں گے. مولانا سے تفصیلات معلوم کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو چکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہے، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے، ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، کوئی نہیں آئے گا اللہ ہمارے ساتھ. نہ بال بچے آئیں گے، نہ بیوی آئیں گی، نہ تعلق والے آئیں گے. اللہ ہمیں اپنے قبروں میں اکیلے جانا ہے. بڑا مشکل وقت ہوگا. اللہ آسان فرما دیجیے، اللہ آسان فرما دیجیے، اللہ آسان فرما دیجیے. اللہ آپ راضی ہو، اللہ آپ راضی ہو جائیے. اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے. اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے. اللہ اب تک بہت گناہ کیے ہیں، معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ آئندہ گناہوں سے پاک و صاف زندگی نصیب فرما دیجیے. بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے. آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے. اللہ اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے. بری زندگی، بری موت، برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے. بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. روزی کی تنگی سے، گھروں کی تنگی سے، دلوں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے. اللہ مخلوق کے حقوق ادا کرا دیجیے. اللہ اپنے حقوق بھی جو رہ گئے ہیں انہیں معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. کرم کا معاملہ فرمائیے. اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے. ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے. اللہ ہماری تنہائیوں کو عبادت سے آباد کر دیجیے. اللہ ہمارے دل کے وساوس کو ذکر سے بدل دیجیے. اللہ دل کی دھڑکنوں کو اپنی یاد سے بدل دیجیے. اللہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو اپنی یاد سے بدل
بدل دیجئے، اللہ نگاہوں کو محفوظ فرمائیے، اللہ زبانوں کی حفاظت فرمائیے، خیالات کی حفاظت فرمائیے، شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ حرام اور مشتبہ غذا سے ہمارے پیٹ کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دیجئے، ہمارے باطن کو بھی سنوار دیجئے، اور اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجئے، اللہ دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجئے، آخرت کی کامیابی بھی نصیب فرما دیجئے، اور اللہ ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجئے، اللہ ایک پل کی غفلت سے بھی حفاظت فرمائیے، ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے، اپنا دھیان نصیب فرمائیے، سنتوں کا اتباع نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں سنتوں کا عاشق بنا دیجئے، اللہ ہمیں سنتوں کا عاشق بنا دیجئے، اللہ ہمیں قرآن پاک کا عاشق بنا دیجئے، سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، فضولیات سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے، اللہ بغیر مانگے عطا فرما دیجئے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے سب کو توقعات سے بڑھ کر عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔